رواٹ تو پتہ نہیں کہ کیا مسئلہ آپ سے سر کیوں کرتے ہیں، یا تو دوسرے گھر کا اثر پڑ گیا آپ پہ وغیرہ کہ مرعوب ہو گئے، تو کوئی سبق نہیں دیا جا رہا، اس کو کوئی پیغام نہیں دیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جاننا پڑے نوجوان بیٹھے ہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا؟ کبھی سنجیدگی سے آج تک سوچا یا ساری زندگی بتا دی ہے گھریلو معاملات زندگی ہوں، کاروبار کے معاملات ہوں، تجارت ہوں، معاشرتی لوگ بڑی کان چھانٹ کرے میں بھی سنجیدگی کا اظہار فرمایا کہ ہم مذہبی طور پہ کس انتظار کا شکار، کس تنزلی کے گڑھ میں گرے ہوئے ہیں۔ کبھی احساس بیدار کیا کہ کربلا سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے۔ بھئی اتنا بڑا رزق امام حسین نے لیا کیوں؟ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ، بھئی کبھی آپ نے سوچا ہے؟ توجہ میری طرف رکھیں، یہ عام درخت کا معاملہ جاری رہ گیا، مہمان آتے رہیں گے، خوش آمدید، آپ توجہ میری طرف رکھیں۔ کبھی آج تک میرے نوجوان نے سوچا ہے کہ امام عالی مقام مدینہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ مدینہ جس کے مدینے کے اندر مرنے کی دعائیں، مدفن کی دعائیں اور جناب والا دفن ہونے کی دعائیں صحابہ کیا کرتے تھے، امام حسین نے وہ مدینہ کیوں چھوڑا؟ امام عالی مقام نے وہ مکہ پاک جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کا مرکز ہے، امام عالی مقام نے مکہ پاک کیوں چھوڑا؟ اتنا طویل سفر بچوں سمیت، عورتوں سمیت اتنا طویل سفر امام کر کے جناب والا کربلا میں پہنچا، کیوں؟ اپنے بچے شہید کروائے، کیوں؟ بھانجے بھتیجے رفقا شہید ہوئے، کیوں؟ زیادہ سے زیادہ میرا نوجوان یہی جواب دے گا، امام علی مقام نے یزید کی بیعت کی تھی، بالکل صحیح، لیکن اگر سوال میں اپنے نوجوان سے پوچھوں گا کہ امام علی مقام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی، اس کیوں کا جواب کیا ہے؟ آج میرے نوجوان سے پوچھ لو فلم کون سی آئی ہے، انگریزی فلم کا نام بھی یاد ہوگا، انڈین فلم کا نام بھی یاد ہوگا، پاکستان کی آ رہا ہے پاک کھلاڑی کا نام یاد رہے گا، اگر یاد نہیں ہے تو اس قوم کو دین یاد رہے گا، اسلام یاد رہے گا۔ اس کیوں کا جواب ڈھونڈا ہے، اتنی عمر گزر گئی ہے، آپ میں سے کوئی نوجوان، بزرگ نہیں، بزرگ تو ماشاءاللہ وقت گزار بیٹھے، میں نوجوانوں سے رہتا ہے، کبھی میرے نوجوان نے یہ توجہ فرمائی ہے کہ امام علی مقام نے اتنا بڑا رزق کیوں دیا، بچے کیوں ذبح کروائے، بھانجے بھتیجے کیوں شہید کروائے؟ اس کیوں کا جواب کیا ہے؟ یزید کی بیعت نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اس کیوں کا جواب جب ملے گا پھر پتہ چلے گا کہ ہم کتنے حسینی ہیں، اور کیا ہم حسینی ہیں بھی صحیح ہے نہیں، کیا ہم زبان سے حسینی اور دل کے یزیدی تو نہیں؟ ذرا توجہ فرمائیے، اس کیوں کا جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا، ایک پیغام دینے لگا ہوں، امام علی مقام نے جو پیغام دیا، کیونکہ کربلا میں ایک یزیدی اقدار ہے، ایک حسینی اقدار ہے، ان دونوں اقدار کو سامنے رکھیے کہ امام علی مقام کی اقدار کیا ہے، یزید کی اقدار کیا ہے، تو کیا ہم یزید کی اقدار کے امین تو نہیں یا حسینی اقدار کے امین؟ ہم تو جب ہمارے میڈیا اینکر جو ہیں وہ جب اقدار پہ گفتگو کرنے لگے تو بس وہ ادھر ہی ٹھہر جاتے ہیں، فلاں علاقے میں یہ جناب بس
یعنی اقدار ہم نے اپنی رسم و رواج کو اقدار کا بتا رہے ہیں تو بھائی امام عالی مقام نے یزید کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ اس لیے نہیں کی تھی کہ امام علی مقام فرماتے ہیں میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا، اس کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اے امام علی مقام، آپ نے اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی تو یہ بھی تو انہی کا بیٹا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کی بیعت کیوں نہیں کر لی؟ اگر باپ کی کر لی ہے تو ان کی بھی کر لی۔ فرمایا اس کی بیعت اس لیے نہیں کرتا کہ اس میں خلاف شرع ایسے کام پائے جاتے ہیں جس سے شریعت محمدیہ پہ زد پڑتی ہے۔ یہ قاتل ہے شریعت محمدیہ کا، کہا ایمان کو اس نے فرمایا اس میں بنیادی طور پہ 7 برائیاں ہیں۔ کتنی؟ یہ خاص طور پہ نوجوان اس کو فرمایا امام علی مقام نے سب کچھ قربان کر دیا لیکن یزید کی بیعت نہیں کی۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ بعض نمازیں چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا ہے لیکن بعض نمازیں چھوڑ دیتا ہے۔ بات میرا خیال سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ بعض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دوسرا یہ شرابی ہے، تیسرا یہ زانی ہے، چوتھا یہ ظالم ہے، پانچواں یہ حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا، چھٹا یہ گانے بجانے کا شوقین ہے، ساتواں جانوروں کو آپس میں لڑانے کا شوقین ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے کئی اگر سینے میں دھڑکتا دل رکھتے ہیں، اگر انصاف کا خون نہیں ہو گیا تو میں انصاف کی بھیک نوجوانوں سے مانوں گا، مجھے اپنے ایمان سے بتائیے۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو اپنے دل کے مفتی سے فتویٰ لیجیے۔ امام علی مقام نے اس بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے انکار کر دیا جو بعض نمازیں چھوڑ دیتا تھا، تو جو بعض نمازیں چھوڑے اس کو اس کے ہاتھ میں امام ہاتھ نہیں دیتے، جو ساری نمازیں چھوڑ دے ایک نہ پڑے اسے سینے سے لگائے۔ بڑا آسان ہے، مدینے سے قافلے کو شروع کیا، بٹھا دیے اونٹوں پہ، یہ بھی ایک المیت۔ کربلا میں گھوڑا نہیں تھا، جس کا مکھی میں مکھی ماری جائے دوڑایا، میں بھی لیکن گھوڑا نہیں تھا، اونٹ تھے۔ کیا تھا؟ مدینے سے لے کے
شامل امام علی مقام اچھا میں بولنے لگا ہوں پورا واقعہ کربلا تاریخ سے نکال دے مرتبہ حسین میں تو کوئی فرق نہیں آئے کیا آئے گا جن کے لیے میرے نبی سجدے دراز سے امام علی مقام سجدے کی حالت میں ہوتی کچھ میں تو انہوں نے سجدہ دراز کر دی یار کبھی سوچو جس حسین کے لیے میرے نبی نے سجدے طویل کر دی اس حسین کی عظمت اور شان کیا ہوئی اور اگلا جملہ نوجوانوں کی خدمت میں اگر حسین کی عظمت و شان کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ کریم کو دیکھو جنہوں نے حسین کے لیے سجدہ طویل کر دیا اور سجدے کی عظمت دیکھنی ہو تو حسین سے پوچھو جنہوں نے اپنا سب کچھ سجدے میں قربان کیا اور اس سجدے کا ذکر آج بھی ہوتا اور کمال کر دیا یہ نذیر الدین نذیر نے ہاں اس سجدے کا بڑا خوبصورت انداز میں ذکر کرتے ہیں جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضان شدائے سر ہو سجدے میں ہے آج وہ رمضان شدائے سر ہو سجدے میں ہے پر